احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے یہ تو حق ہے ہر کسی کا، یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے۔ ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا، یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی۔ جس طرح سے چوہدری صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے جلسوں میں، آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا ہو؟ تو اس کے باوجود جو ملتان کے جلسے سے پہلے جو سلوک کیا گیا اور جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دکڑ اور لوگوں کو، اور جس طرح سے پورا قید خانہ بنایا گیا کنٹینر لگا کے ملتان شہر کو، تو یہ پھر تشدد کا راستہ، غیر آئینی راستہ جو ہے یہ حکومت اختیار کر رہی ہے، پی ڈی ایم نہیں اختیار کر رہا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس کو بھرنا ایک چیلنج ہے، تو آپ کے قائدین نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ٹاسک دیا ہے جماعتوں کو، کتنے بندے لائیں گے؟ کیونکہ کم و بیش جو جج صاحب عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ دوسرا الزام ان کا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ہو رہی ہے، چوری کے پیسوں سے ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا، جماعتیں خود انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت میں وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔ اور جہاں تک اس گراؤنڈ کو بھرنے کا تعلق ہے، تو اگر گراؤنڈ وہ لبالب بھرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پورے لاہور شہر میں جو ہے وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں، تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اس حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے ان کے اس الزام کی بات کی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے محدود سورسز میں جو ہے یہ تحریک اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہیں۔ کوئی ہم نے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے اور نہ ہی کوئی ہم نے جو ہے وہ فنڈ کسی سے اکٹھے کی۔ ویسے ایک منٹ ذرا فارن فنڈنگ کیس کا ذرا الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہو جانے دیں، پتہ چل جائے گا کہ کس کو کہاں سے کیا کیا فنڈنگ دے۔ اور یہ ویسے بھی فنڈ اکٹھے کرنا جو ہے نا یہ اسی کا کام ہے، اور دیکھو نا یہ کاروبار جو ہے، اس کاروبار پہ نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی سکروٹنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور اب وہ جن سے ساری عمر یہ کرتا رہا ہے اب ان کو بھر رہا ہے، یہ جو چینی ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، اب یہ پٹرول، یعنی ٹوٹل وہ میرا خیال ہے کہ 4-5 دن کی ڈکیٹی تھی اور کم از کم 300-400 ارب کی ڈکیٹی تھی، وہ اب ان کو بھر دیا، اب ساری زندگی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لیتا رہے گا۔ یہ فنڈز اکٹھے کرنا اسی کا کام ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف 26 دن کا دھرنا دیا تھا لیکن حکومت نہیں گئی تھی، تو آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو آپ کا امکان ہے کہ آپ حکومت چلی جائے گی آپ کے دھرنے کے اوپر اسلام آباد؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہو گئے تو یہ چلی جائے گی۔ دیکھیں، اس حکومت کے ساتھ اب تک کی جو پوزیشن ہے، بات چیت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اسے آؤٹ آف کویشچن قرار دیا ہے۔ ابھی پرسوں صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے جو ہے وہ بات سنی ہے۔ باقی جہاں تک وہ این آر او یا کیسز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کیسز جو ہیں وہ کھلا انتقام ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ انتقام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کے اوپر ہم بات کیوں نہ کریں؟ جب آپ ایک ظلم اور زیادتی سے ایک جھوٹا ریفرنس مقدمہ کسی کے خلاف قائم کریں، خود آپ کوکین اور ہیروئن جو ہے وہ کم از کم 15 کلو پی بیٹھے ہو اپنی زندگی میں، اور اس کا مقدمہ میرے اوپر بنا دے، تو پھر ہم ان مقدموں کی کیوں نہ بات ہم کریں؟ کیوں نہ ہم کہیں کہ جناب یہ غلط مقدمے قائم ہوئے ہیں، ان کو واپس لو یا ان کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو انتقام ہے، اگر وہ اس انتقام کو این آر او کہہ رہا ہے تو یہ مت بھولے کہ اس انتقام کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مقدمات میں یہ خود چلان ہوگا۔ یہ 15 کروڑ ہیروئن جو ہے نا، یہ اس میں یہ چلان ہونا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ جو ریفرنس جو جھوٹے ریفرنس یہ دائر کر رہے ہیں، اور اس میں جس طرح سے یہ وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں یہ کل کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔
वैसे जो एक सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनामी ट्री पे कहा है, क्या उस पे कोई नैब मुतहरक हुई? जो कुछ उससे पहले बीआरटी पे जो कुछ हो रहा है, मालम जब्बा पे जो कुछ हुआ है, फेक स्टूडेंट्स पे जो कुछ हुआ है, डैम्स पे जो कुछ हुआ है, साथ कमीशन पे जो कुछ हुआ है, दवाइयों पे, आटे पे, चीनी पे, किसी एक जगह आपको वो पहले जी कमीशन बनेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बाकियों को पहले गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद मुकदमा शुरू कर देते हैं या तहकीक, तो ये नहीं चलेगा। यानी ये जो सुनामी ट्री है ना, ये एक ही केस इतना काफ़ी है कि इमरान खान से लेके ये आशिक फरदौस अवान तक जो है ना, सब के लिए काफ़ी है, सारे इसी में अंदर हो सकते हैं। अच्छा राना साहब, ये बताएगा कि मुल्तान जलसे में सरदार अख्तर जान महंगल ने इदारों पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए और एक उन्होंने वाक़या कोट किया कि एक माँ के सामने उसके अकलौते बेटे को पकड़ा गया और उसके सामने गोलियों से उसको खून दिया गया। क्या ये बयानिया पूरी पीडीएम का है या फिर सरदार अख्तर जान महंगल का है, और उसको फिर क्यों नहीं तौसीह क्यों नहीं की जाती कि इस तरह के वाक़यात को कैसे लिया जाए कि पब्लिकली यह बात होने लगी? देखिए, ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, ये और जिस वाक़े का जिक्र मुल्तान के जलसे में अख्तर महंगल साहब ने किया, ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े को मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सारी दुनिया ने इसको, उन वीडियोस को और उस वाक़े को, उस एहतजाज को जो है वो देखा है। तो मामला ये है कि ये वाक़यात जो हैं, ये बिल्कुल खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। इनके ऊपर, इस जुल्म के ऊपर, इस गैर इंसानी सलूक के ऊपर, हाँ कोई भी करे और किसी के भी साथ हो, हम सबको जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसमें मेरा गुजारिश है, जो राना साहब से आपने सवाल पूछा है, सबसे पहले मेरा ताल्लुक तो नेशनल पार्टी से है। मैं आप सारे दोस्तों का मशकूर हूँ, आपने इंतज़ार किया। आज सेनेटर मीर कबीर, मैं मुस्लिम लीग का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, मैं क्वेटा से आया हूँ। ये जो एक क्वेश्चन का पहले जवाब दे के दो बातें करूँगा। हयात बलोच का जो तुर्बत में वाक़या हुआ, वो सारे मीडिया कवरेज में आया, उसको लोगों ने देखा और कैमरे की आंख ने देखा। जो हयात बलोच की वाक़े का जिक्र सरदार अख्तर जान महंगल ने किया है, इसको हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी रेज़ किया है और हमने कौमी असम्बली में भी हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ। ये और मसला ये कि ये कैमरे की आंख ने देखा। इस तरह के हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में हुए, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसकी रिपोर्ट नहीं हुए। तो मेरा गुजारिश है कि जो पाकिस्तान में सारा रिपोर्ट हुआ तो इसको मीडिया भी कवरेज दे। दूसरा, एक आखिरी बात यह कि हमारी जो 5 जलसे पीडीएम के हुए क्वेटा सारे, आपने देखा कि ये लोग जलसों में इनकी तादाद भी ज़्यादा हो रहा है और हर जलसा दूसरे से ज़्यादा लोगों की शिरकत उसमें ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत की इन पॉलिसियों से अभी पूरा ये 22 करोड़ आवाम इतना थक चुके हैं कि वो जलसों में हमारे शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा बुनियाद पे कर रहे हैं। क्वेटा का जो हुआ है, मैं उसका जिक्र करूं कि हमारी देखिए पूरा बलूचिस्तान 1 करोड़ 22 लाख आबादी का है।